ضرورت تھی گرین لائن منصوبے کے لیے، وہ ضروری فنڈز بھی میسر کیے اس پروجیکٹ کو، اس منصوبے کو، اور جہاں کوئی تعطل تھا، رکاوٹ تھی، اللہ کے فضل و کرم سے اسے دور کرنے کے لیے بھی MQM پاکستان نے ایک بھرپور کوشش کی، اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ آخری سیگمنٹ 1.8 کلومیٹر کا ایک نئے کانٹریکٹر کے ساتھ جب 1 اگست سے شروع ہوا تو یہ بات پاکستان پیپلز پارٹی کو خاص عمومی طور پر اور بالخصوص میئر کراچی کو ہضم نہ ہوئی، اور میئر کراچی نے 18 ستمبر کو یعنی 1 اگست سے اس منصوبے پر کام کا دوبارہ آغاز ہو گیا۔ نیا کانٹریکٹر ٹھیکیدار ساری مشینری لے کر اپنی تیاری کے ساتھ اتر گیا اور کام شروع ہوا، اور چند ماہ میں یہ کام مکمل ہونے کو تھا کہ 18 ستمبر 2025 آج سے چند روز پہلے میئر کراچی نے ایک زبردستی جواز گڑھا، ایک بہانہ بنایا اور کہا کہ اس منصوبے کی NOC نہیں لی گئی، اس لیے اس منصوبے پر کام کو روک دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب انٹر ڈپارٹمنٹل مسئلہ ہے، یعنی KMC بھی ایک حکومتی ادارہ ہے، عوامی ادارہ ہے، صوبائی حکومت بھی ظاہر ہے کہ عوام کے ووٹوں سے آئی ہے اور عوام کے لیے ہے، وفاقی حکومت بھی ایک سیاسی جمہوری حکومت ہے، تو اس میں یہ NOC کی جو ایک کاغذی رسم ہے، فرض کر لیجئے کہ اگر NOC نہیں بھی تھی تو کام کو روکنے کی کیا ضرورت تھی، وفاق سے کہا جاتا آپ اپلائی کریں اس کی NOC دے دیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 2017 میں اس منصوبے کی NOC لی جا چکی ہے اور اس کی KMC سے NOC موجود ہے، جو متعلقہ ادارے ہیں ان سے اس منصوبے کی NOC یا نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ موجود ہے، لیکن زبردستی اس کام کو روکا گیا کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کام کا پورا صحرا MQM پاکستان کے سر بندھنے جا رہا تھا، اور PMLN کی حکومت سے یہ کام MQM پاکستان نے ایک تکمیل کی طرف جب تیزی سے لے جانا شروع کیا تو یہ بات ہضم نہ ہوئی۔ میئر کراچی کو، جو کراچی کے میئر ہیں، جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں یہاں کے عوام کی فلاح کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے، ان کی بہتری کے لیے، ان کے لیے مختلف منصوبے بنانے کے ڈھیر سارے سینکڑوں دعوے کیے ہیں، لیکن ایک دعویٰ خود اس پر پورا اترنا تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر کوئی اور کام کر رہا ہے، ان کی صوبائی حکومت ریڈ لائن میں پھنسی ہوئی ہے گلشن اقبال یونیورسٹی روڈ پر، آپ کے علم میں ہے، اور وہاں پر ابھی بارشوں کے بعد کیا صورتحال ہوئی، وہاں پانی کی لائن بھی، یعنی کوئی کام سیدھے طریقے سے پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت یا میئر کراچی کر دیں تو میرے خیال میں پھر اس پر ہزاروں ڈالر کا انعام رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی کام بھی ڈھنگ کا کر دیں، کوئی کام بھی صحیح کر دیں، کوئی کام وقت پہ شروع کر دیں، کوئی کام وقت پہ مکمل کر دیں، کسی کام کی صحیح فنڈنگ کر دیں۔ اب میں گنوانے پر آ جاؤں تو کتنے منصوبے جو ان سے نہیں ہو سکے، جو انہوں نے نہیں کیے، جس میں پہلا منصوبہ K4 کا تھا 2022 تک، 2008 سے لے کر 2022 تک اس منصوبے پر اس طرح بیٹھے تھے جیسے 21 دن تک مرغی انڈے پر بیٹھتی ہے، لیکن 21 دن کے بعد انڈے نکل آتے اس میں سے، لیکن ان کے انڈے میں سے بچے نکل آتے ہیں 21 دن کے بعد، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ سب اس بات کو تو مانتے ہیں نا۔ یہ 14 سالوں سے بیٹھے رہے K4 کے پہلے مرحلے کے کام پر، اور یہ 25 ارب کا منصوبہ 150 ارب تک جا پہنچا، لیکن انہوں نے مکمل نہیں کیا، ڈیزائن غلط۔ پھر اس کے بعد اس پر عمل درآمد میں گاڑیاں خریدی گئیں، اس کی عمل درآمد میں دفاتر بنائے گئے، اس کے عمل درآمد میں بلڈنگز بنائی گئیں، لیکن کوئی کام کینال کا، کسی پمپنگ اسٹیشن کا، کسی فلٹریشن پلانٹ کا، کوئی جو ہے وہ بڑی کوئی واٹر کی پائپ لائن ڈالنے کا کوئی کام نہیں کیا۔ 14 سال 2008 سے 2022 MQM نے PDM بن کی حکومت میں وزیر اعظم صاحب سے کہا کہ اللہ رسول کا واسطہ یہ جسے کیا کہتے ہیں وہ
انفرٹائل حکومت ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ حکومت انفرٹائل ہے. اس سے کوئی منصوبے کی تکمیل کی توقع نہ کی جائے. اس سے کسی منصوبے پر عوام کی ریلیف کی کوئی توقع نہ کی جائے. اور ہم نے یہ دیکھا کہ 14 سال تک یہ بیٹھے رہے اس منصوبے کے اوپر، لیکن اسے صبح کا سویرا دیکھنا نصیب نہیں ہوا. مرغی کے انڈے سے 21 دن کے بعد بچہ نکل آیا، لیکن ان کے کسی منصوبے سے کوئی بچہ نہیں نکلا. بانجھ، ہاں بانجھ، یہ بانجھ حکومت ہے، یہ بانجھ میئر ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق ہی نہیں دی کہ ان کے ہاتھ سے کراچی کے لوگوں، عوام اور شہریوں کی ریلیف تک بھی کام ہو جائے. تو K4 کا پہلا منصوبہ وابڈا کو دیا گیا. آج PMLN کی حکومت، جن کی متعلقہ وزارت میں یہ جو کام ہو رہا ہے K4 کا، پانی کی وزارت وابڈا کے تحت، اور MKM اس کو ریگولر مانیٹر کر رہی ہے. اس کے لیے باقاعدگی سے فنڈز دستیاب کر کے لا رہی ہے وفاق سے. 72% بلکہ اب تو 75% اس منصوبے پر کام ہو گیا. اور اگلے سال جولائی اور دسمبر کے بیچ میں انشاءاللہ تعالی یہ منصوبہ مکمل ہوگا، اور کراچی کے عوام کو 26 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی نصیب ہوگا. کتنے سالوں کے بعد؟ تقریباً 18 سالوں کے بعد، کیونکہ آخری پانی K2 10 کروڑ گیلن اضافی یومیہ پانی مصطفیٰ کمال بھائی لائے تھے. K3 اس سے پہلے K2 فاروق ستار بھائی لائے تھے 10 کروڑ گیلن اضافی یومیہ پانی. یہ 20 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی MKM لائی. اس کے بعد ایک قحط چل رہا ہے، ایک بانجھ پن چل رہا ہے. یہ نہ منصوبے کو کنسیو کر سکتے ہیں، نہ اس منصوبے کو ڈیلیور کر سکتے ہیں. ہاں، K4 کا پہلا فیز جس میں 26 کروڑ گیلن یومیہ اضافی پانی کراچی کو ملنا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال جولائی اور دسمبر کے بیچ میں مکمل ہو رہا ہے. یہ MKM کی کوششوں سے ہو رہا ہے. MKM نے ریگولر اس کا فالو اپ کیا، اس کی مانیٹرنگ کی، اس کی نگرانی کی، اس کے لیے سے ضروری فنڈز فراہم کرائے، تب جا کے اب اسے صبح کا سویرا دیکھنا نصیب ہوگا انشاءاللہ. اب ایک مسئلہ اس میں پھر بھی، پانی تو کراچی کے اطراف میں آ جائے گا، لیکن اس کی تقسیم کا کیا بنے گا؟ وہ کہتے ہیں نا کہ تیرا کیا ہوگا کالیے، تو پھر پانی کی تقسیم کا کیا ہوگا؟ یہ سوال ابھی بھی ہے. وہ سوال پھر صوبائی حکومت، پھر وہاں بانجھ پن، پھر وہاں نان ڈیلیوری، نان کنسپشن، نہ کنسیو کریں گے نہ ڈیلیور کریں گے. یہ ان کے حالات ہیں. اور وہ 75 ارب روپے ورلڈ بینک کے پڑے ہوئے ہیں آگمنٹیشن آف واٹر سپلائی کا منصوبہ. آج سے اس لیے وارننگ دے رہے ہیں کہ اب اس منصوبے کو بھی شروع ہونا چاہیے، مکمل ہونا چاہیے. MKM وافر مقدار میں، تھوک مقدار میں پانی لائے، اور اس کی ریٹیل میں جو تقسیم ڈسٹریبیوشن ہے وہ پیپلز پارٹی واٹر بورڈ کے ذریعے سے جو 75 ارب کا آگمنٹیشن آف واٹر سپلائی کا منصوبہ ہے اس پر کام کریں. لیکن اس پر کوئی بریفنگ نہیں. ہم نے گاہے بگاہے تنبیہ دی، گاہے بگاہے مطالبہ کیا. مراد علی شاہ صاحب سے کہا کہ بھائی مرتضیٰ وہاب سے کہا اس کی بریفنگ دیں، ہمیں بلائیں اور بتائیں کہ اس منصوبے پر کتنا کام ہوا ہے. تو بھائی جب یہ گرین لائن میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں، سوری ریڈ لائن میں، کہ اس کی حسد میں، اس کی چلن میں یہ یونیورسٹی روڈ پہ جس طرح پھنسے ہیں، اور جس طرح ابھی کچھ دن پہلے پانی کا اوور فلو ہوا، پانی کی لائن انہوں نے توڑ دی، اسے نقصان پہنچا دیا. پوری یونیورسٹی روڈ پہ گرین لائن تو کیا آتی، بسیں تو کیا آتی، وہ جو پانی کی لائن کو ڈیمیج کیا تو پوری یونیورسٹی روڈ پہ پانی ہی پانی تھا. تو میرے خیال میں ان سے یہی توقع کی جا سکتی ہے، ان کی اہلیت، ان کی کارکردگی، یہ ساری بہت زیادہ میرے خیال میں وضاحت کے ساتھ اب دہی سندھ کے عوام کے سامنے بھی اور شہری سندھ کے عوام کے سامنے تو ان کے ظلم اور ناانصافی کا ایک طویل سلسلہ ہے، اور اس پر تو روزانہ 5 پریس کانفرنس بھی کی جائے تو کم ہے. تو آخری بات میں یہ کروں گا کہ دیکھیں بھائی، اچھا اسی طرح کریم آباد پر ایک انڈر پاس بن رہا ہے، وہ بھی بانجھ پن کا شکار ہے، وہ بھی نااہلی کا شکار ہے، وہ بھی ان کی کارکردگی جو ہے وہ اس کا ناقص کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے کریم آباد کا. پھر گلستان جوہر پر 1 سال سے انڈر پاس جو ہے وہ بننا شروع ہوا، لیکن پھر وہاں بھی وہی انفرٹائل کیفیت. آخر میں ڈیفینس کیرم
کورنگی کاز وے 2022 میں فلائی اوور بننا پرومس کیا گیا تھا، لیکن وہ فلائی اوور بھی جو ہے وہ بن کے نہیں دے رہا، بلکہ اس پہ تو شاید کام کا آغاز بھی نہیں ہوا ہے۔ اچھا پھر آپ اس پر آ جائیے، یہ کون سی بھٹو، شارع بھٹو، اس پر آ جائیں تو بارشوں میں جو اس کا حشر ہوا ہے پوری وہ اس پہ بھی آ رہا ہوں، ہاتھ کینال پہ، تو وہ جو ہے وہ پوری ایک ایکسٹینشن جو تھی اس کی، وہ ساری کی ساری ڈھہ گئی، زمین بوس ہو گئی۔ وہ کہہ رہی تو بھی تعمیر ہو رہا تھا، تو بھائی شکرانے کے نفل پڑھو کہ وہ تعمیر ہو رہا تھا اور ٹوٹ گیا۔ اللہ نہ کرے تمہاری اگر مت ماری جاتی تو پھر، اللہ نہ کرے اگر ایسا ہوتا تو پھر تعمیر ہونے کے بعد اگر ایسا ہوا ہوتا تو میرے بھائیوں میری بہنوں سوچو کیا ہوتا، کراچی کے شہریوں پھر سوچو کیا ہوتا۔ یہ کتنے لوگوں کی جانوں کی ہلاکتوں کے ذمہ دار ٹھہرتے، کتنی جانیں جاتی، گاڑیاں گرتی، پانی میں جاتی، وہ ملیر ندی کا بیڑا غرق ہوتا، کیا نہیں ہوتا آپ بتائیے۔ تو یہ تو شکر ادا کرنا چاہیے انہیں کہ ابھی یہ تعمیر ہو رہی تھی اور ٹوٹ گئی، ہونے کے بعد نہیں ٹوٹی ہے۔ اس کے بعد اب آ جائیے، میرے بھائی نے مجھے یاد دلایا، برج بھی ہمیشہ 15 دن بعد ٹوٹ جاتی ہے۔ اچھا ناتا خان برج بھی اسی طرح جو ہے وہ ہر 15 دن کے بعد ٹوٹتا ہے۔ پھر کوئی چیز نہیں ٹوٹ رہی تو کرپشن کا سلسلہ نہیں ٹوٹ رہا، لوٹ مار کا سلسلہ نہیں ٹوٹ رہا۔ ان کی حکومت جو ناجائز بیٹھی ہے مصنوعی آبادی کی بنیاد پر اضافی سیٹیں لے کر، وہ نہیں ٹوٹ رہی، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کا ہنی مون ہمیشہ قائم رہے گا۔ میں پچھلی 2-3 پریس کانفرنسوں سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی تمہارے پیروں کے نیچے سے زمین نکلنے والی ہے، اللہ سے بھی توبہ کرو، معافی مانگو، اور کراچی کے عوام سے بالخصوص اور پورے سندھ کے عوام سے بالعموم معافی مانگو اور اپنی اصلاح کرو، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرو۔